تو اب علم آ گیا طریقت کا جس میں نظروں سے ہوتا ہے۔ ذرا غور سے سننا یہ بات، ہو سکتا ہے کہ فتوے بھی لگے۔ نبی جو ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی شریعت کی ہوتی ہے۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام آ کے حضور کے دور میں آ جاتے تو حضور کی ڈیوٹی تو شریعت کی تھی نا، حضور کی ڈیوٹی تو شریعت کی تھی نا، اس لیے حضور کے دور میں نہیں آئے، اس لیے امام مہدی کے دور میں آئے، کیونکہ امام مہدی نہ ولی ہیں نہ نبی ہیں۔ کون ہیں؟ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے پاس رہ کر بھی آئیں گے، تو پھر امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کیوں کریں گے؟ ویسے بھی نبی کو فیض تو اللہ خود اپنی طرف سے دیتا ہے، وہ امام مہدی سے بیعت کیوں ہوں گے؟ ہر نبی کے پاس مختلف تعلیم ہوتی ہے۔ جو تعلیم آدم کے پاس تھی وہ تعلیم قلب کی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو تعلیم تھی وہ روح کی تھی۔ تو آدم علیہ السلام کی مونوپلی تھی قلب کی تعلیم پر۔ اب بعد میں آنے والے جتنے بھی نبی اور ان کے امتی ہیں ان کو آدم صفی اللہ سے بنا کے رکھنی ہے۔ کیوں بنا کے رکھنی ہے؟ کیونکہ قلب سے ہی تمام دین کی شروعات ہوتی ہے، تصوف کی شروعات ہوتی ہے، باطنی تعلیم کی شروعات ہوتی ہے۔ قلب کے بغیر کہانی آگے بڑھتی نہیں، اور اس کی تعلیم دی ہے آدم کو، لہٰذا ان سے بنا کے رکھنی پڑتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو تعلیم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی وہ لطیفہ خفی کی تھی۔ لطیفہ خفی جو ہے وہ عالم وحدت میں ایک پردہ ہے، ایک حجاب ہے، جس کا قرآن میں بھی ذکر آیا ہے نا، وراء الحجاب، حجاب کے پیچھے سے گفتگو ہوگی۔ تو وہ عالم وحدت میں ایک پردہ ہے، وہ مخلوق لطیفہ خفی اس علاقے کی ہے، وہاں کی تعلیم ملی، پردے تک پہنچ گئے۔ پردے کے پیچھے کیا ہے اس کی تعلیم ان کے پاس نہیں تھی، لہٰذا وہ جو پردے کے پیچھے لے جانے والی تعلیم ہے وہ حاصل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ اللہ کے پاس اتنا وقت رہ کے آئے، وہاں سے کیوں نہیں لی؟ اللہ کا یہ قانونی نہیں ہے، اللہ کا قانونی نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کا علم امام مہدی علیہ السلام کو دیا ہے تو چور دروازے سے کچھ کسی کو کیوں دے گا؟ وہ اس کا قانونی نہیں ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے پاس ایکسکلوسیولی اللہ نے دیدار کا علم دیا ہے۔ اب بھلے کوئی عام انسان ہو یا کوئی نبی ہو، اس کو دیدار کی تعلیم لینے کے لیے امام مہدی کا غلام بننا پڑے گا۔ فیض کیا دیں گے؟ دیکھیں 1,24,000 پیغمبر گزرے، ان باتوں کو یاد رکھیں۔ 1,24,000 پیغمبر گزرے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو سوائے محمد رسول اللہ کے اپنا ذاتی نام نہیں دیا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ باقی انبیاء کو جو صفاتی نام دیے وہ سارے انبیاء کو دیے ہوں گے۔ صفاتی نام بھی چند انبیاء کو دیے، باقیوں کو وہ بھی نہیں دیے۔ کسی کو اپنا کوئی فعل عطا کر دیا، جس طرح اس میں ذات عطا کیا حضور کو، کسی کو اپنا فعل عطا کیا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا فعل عطا کیا زندہ کرنے کا۔ اب وہ جو کہتے تھے مردے کو کہ زندہ ہو جا، آپ تو یہی سمجھیں گے نا کہ یہ ان کی طاقت ہے، لیکن یہ فعل اللہ نے ان کو عطا کیا تھا۔ اب آپ اگر یہ کمپیریزن شروع کر دیں کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، ہمارے نبی نے تو کسی مردہ کو زندہ نہیں کیا، تو یہ کمپیریزن کفر ہو جائے گا، اس لیے کہ جو عیسیٰ کو عطا کیا وہ اس سے پہلے کسی کو نہیں عطا کیا تھا اور اس کے بعد بھی کسی کو نہیں عطا کرے گا۔ ہر چیز اللہ نے جس کو عطا کی ہے وہ ایکسکلوسیو ہے۔ ایسا نہیں ہوا کہ دو نبی ایسے آئے جن کو برابر کا علم عطا کیا ہو اللہ نے، یا کوئی عطا کی ہے تو سیم کی ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دو معجزات جو بڑے ہیں ان سے نوازا۔ ایک معجزہ
تو اس میں ذات اللہ کی عطا کا ہے۔ اس کو معجزہ کیوں کہیں گے؟ یہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی اپنے بیڈ روم کا دروازہ ہمارے لیے کھول دے کہ آ جاؤ، اس سے پہلے اللہ تک، اس کی ذات تک رسائی ممکن نہیں تھی۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس میں ذات عطا کیا، جس کے ذاتی نور کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسائی اللہ کی ذات تک ہوئی۔ کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام صفاتی تجلی دیکھ کے کوہ طور پر بے ہوش ہو گئے اور حضور پاک سامنے جا کر مسکرا رہے ہیں؟ وہ اس میں ذات کا نور تھا نا، اور اس اسم ذات کی وجہ سے حضور کی امت کو فضیلت ہوئی۔ ورنہ کیا فضیلت ہے تمہاری؟ بھئی رب کی عبادت تو ساری امتوں نے کی، آدم کی امت نے بھی کی، ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کی امت نے بھی کی، تو تم افضل کس بات پر ہوئے؟ تمہاری فضیلت اسم ذات میں ہے کہ یہ وہ امت ہے کہ جس کو اسم ذات ان کے نبی کی وجہ سے عطا ہوا، اور یہ اب اسم ذات کی وجہ سے اللہ کی ذات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں، دوسرے صرف صفات تک پہنچے۔ یہ فضیلت ہے۔ اب امت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسم ذات کیا ہوتا ہے، تو پھر تیری فضیلت کیا ہوئی؟ تیری تو کوئی فضیلت نہیں ہوئی۔ بھائی ایک آدمی کے ہاتھ میں بندوق ہے، دوسرے کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، کون افضل ہے؟ بندوق والا۔ اور بندوق والے کی بندوق میں گولیاں نہ ہوں تو پھر وہ ڈنڈا والا افضل ہے نا۔ فضیلت تو اس میں تھی، اور جن کے پاس یہ اسم ذات نہیں رہا، نہ ملا، اب تو لوگ لگے ہوئے ہیں سیدوں کے چکر میں، آل کے چکر میں، یہ ہے افضل ہے، وہ افضل۔ وہ افضل وہ ہے جس کے اندر رب کی کنجی ہے، جس کے اندر رب کی ذات کا نور ہے، وہ افضل ہے۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں، مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سب سے پہلا عمل انسان کا اپنے قلب کو منور کرنا ہے۔ نہ قلب کو منور کیا، نہ نفس کو پاک کیا، داڑھی رکھی، امامہ باندھا، جا کے کھڑا ہو گیا۔ پھر کیا ہوا ایسے مولویوں کا؟ انہوں نے مسجدوں میں دین کو بیچا، کسی کو وہابی بنایا، کسی کو دیوبندی بنایا، اہل حدیث، کسی کو شیعہ، کسی کو سنی، کسی کو مرزائی۔ انہوں نے بنایا نا، عام آدمی نے تو نہیں بنایا یہ فرقے۔ اگر تمہارے اندر اسم ذات اللہ کا نور ہوتا، تمہارا قلب پاک ہوتا، تمہارا اللہ سے تعلق جڑ گیا ہوتا، تو کبھی بھی نہیں کہتے کہ میں شیعہ ہوں، میں سنی ہوں، میں وہابی ہوں۔ یہی کہتے کہ امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ یہی واحد ایک علاج ہے فرقہ واریت کے خاتمے کا اور امتی بننے کا۔ امتی سے نکل کر تم فرقے میں کب گئے؟ جب تمہارے دل سے اللہ کا نور نکل گیا، خارج ہو گئے نا، دل سے نور خارج، تو امت سے خارج۔ جس کی وجہ سے تم امتی تھے، جب وہ نکل گیا تو اب تم امت کہاں ہو؟ تم تو شیعہ ہو، وہابی ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو۔ وہی نور جب دوبارہ تمہارے دل میں آ جائے گا، پھر تم امتی بن جاؤ گے۔ پھر تم نہیں کہو گے میں شیعہ ہوں، سنی، وہابی ہوں۔ پھر تمہارا تار اللہ اور اس کے رسول سے جڑ جائے گا۔ امام مہدی سے بیعت کیوں کریں گے؟ امام مہدی سے بیعت اسم ذات حاصل کرنے کے لیے کریں گے، اور اسم ذات حاصل کرنے کے فوراً بعد ان کی ساری کی ساری ترقی، ان کی سارا کا ساری روحانیت امام مہدی ایک نظر ڈال کے طے کرا دیں گے، کیونکہ ان میں ظرف ہے، وہ تو نبی ہے نا، ظرف ہے ان میں، ایک لمحے کے اندر طے کرا دیں۔ تو اس لیے اچھا، اب دوسری بات جو عام لوگوں کے سمجھ میں تو نہیں آئے گی، لیکن سمجھانے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ یہ جو نظروں سے پہنچانے والی بات ہے، ایک تو ہوتا ہے کہ جسم کی عبادت کرو، خوب نمازیں پڑھو، خوب روزے رکھو، جسمانی کثرت کرو، یہ عام ہے، اور اس میں کوئی کامیاب ہوتا ہے۔ کوئی کامیاب کیوں ہوتا ہے؟ اس سب کے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے نا کہ ہر وقت نمازوں میں، نوافل میں، روزے میں لگا رہے، کام دھندہ بھی کرنا ہے، ادھر ادھر بھی جانا ہے۔ اس کے اندر چکر بھی بہت ہیں۔ اگر ایک لقمہ حرام کا چلا گیا تو شریعت کا فیض نہیں ہوگا۔ کرتے رہو، داڑیاں رکھتے رہو۔ آج پاکستان میں کیا ہے؟ کسی کو اس بات کی فکر ہے کہ میری جو روٹی حلق سے نیچے اتر رہی ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ رزق حلال کہاں گیا؟ جب تمہارا رزق حلال چھن گیا، حرام کمانا شروع کیا، تو اس لقمے کو تم نے اپنی اولادوں کو کھلایا ہے نا، تو وہ اولاد بھی رب سے دور ہو گئی۔ جب تم نے حرام کی کمائی سے مسجدیں بنائی تو ان مسجدوں کے اندر زینت تو آئی لیکن ہدایت سے خالی ہو گئی۔
جب اس حرام کی کمائی سے تم حج کرنے کے لیے گئے تو چکر ہی لگا کے آئے، ملا کچھ بھی نہیں، مڑ کے آئے تو چور بن گئے۔ اس میں بڑے جھمیلے ہیں۔ پھر یہ اللہ کی مدد آتی ہے کہ علم طریقت والا کوئی مل جائے جو اپنی نظروں سے جسم کی رکاوٹوں کو ہٹا کے سیدھا نور کا انجیکشن تمہارے دل میں لگا دے اور دل میں اللہ اللہ شروع کر دے۔ جب دل میں اللہ اللہ شروع ہو گئی بس پھر کوئی نہیں روک سکتا تم کو رب سے۔ امام مہدی گوھر شاہی کے آنے سے فرق یہ پڑا کہ پہلے راستہ تھا کہ جسمانی عبادات کر کے نور کو جسم سے باطن میں لانا۔ اب لوگوں کے اجسام اتنے سست اور گناہوں میں پڑ گئے ہیں اور دین میں اتنا فتنہ پیدا ہو گیا ہے کہ اب صراط مستقیم کو ڈھونڈنا ناممکن ہو گیا ہے۔ لہٰذا اب امام مہدی سرکار گوھر شاہی نے اس کو پلٹا ہے، اس کو ریورس کیا ہے۔ پہلے ظاہر سے باطن تک پہنچنا تھا تمہیں، اب باطن سے ظاہر میں جانا ہے، اور آپ نے نہیں جانا۔ جب باطن میں نور ڈال دیا وہ نور خود ہی ہر جگہ پہنچ جائے گا۔ حضور پاک نے اس کی پیشن گوئی فرما دی تھی، اے بنی آدم تیرے جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ایسا ہے کہ اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے، اور اگر وہی فساد میں مبتلا ہو تو پورا جسم فساد میں مبتلا ہے۔ یاد رکھ وہ تیرا قلب ہے۔ That is the main point. The Prophet of Islam said, "O sons of Adam, there is a lump of flesh in your body. If you purify it, your entire body will become purified. And if you leave it corrupted, your entire body will be affected and will remain corrupted. And remember well, this is your heart." تو اللہ کے رسول نے تو پہلے سے پیش گوئی فرما دی ہے کہ تمہاری جو ہدایت کا دار و مدار ہے وہ سب سے پہلے فساد قلب کو دور کرنا ہے، سمجھے؟ جب قلب صاف ہو جائے گا تو جسم از خود صاف ہو جائے گا۔ یہ بات ہماری اوپینین نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ تو اب علم آ گیا طریقت کا جس میں نظروں سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ذرا غور سے سننا، یہ بات ہو سکتا ہے کہ فتوے بھی لگیں۔ نبی جو ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی شریعت کی ہوتی ہے، تعلیم اس کے پاس باطن کی ہوتی ہے، لیکن وہ چپ کے خاموشی سے مستحقین کو سینہ بسینہ عطا کرتا ہے، عوام الناس کو نہیں بتاتا۔ اس لیے علم باطن کے حوالے حدیثوں میں نہیں ملتے، اسی لیے لوگ فتوے لگاتے ہیں نا کہ حضور نے تو یہ کسی حدیث میں نہیں بات کہی، تم کدھر سے کہہ رہے ہو؟ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کو باطنی علم کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کا سارا دار و مدار حصول علم کا کتابوں پر ہے، اور کتابوں میں یہ بات ہے نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ کتابوں میں یہ بات تب ہوتی جب حضور نے زبان سے کہی ہوتی۔ جب حضور نے یہ خاص علم دل کے ذریعے دیا تو اس کو پرنٹ کون کرے گا؟ یہ تو دل سے دل میں گیا نا۔ نبی کا کام شریعت کو نافذ کرنا ہے، پھر اس کی امت کے ولی آ کے طریقت کے ذریعے لوگوں کو چلاتے ہیں نا۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام آ کے حضور کے دور میں آ جاتے تو حضور کی ڈیوٹی تو شریعت کی تھی نا، حضور کی ڈیوٹی تو شریعت کی تھی نا، اس لیے حضور کے دور میں نہیں آئے، اس لیے امام مہدی کے دور میں آئے، کیونکہ امام مہدی نہ ولی ہیں نہ نبی ہیں۔ کون ہے؟ امام مہدی قدرت کا شاہکار ہے۔ میرے ذہن میں ایک بات یہ آئی کہ ایک ولی ایسے گزرے ہیں، سید عبد القادر جیلانی المعروف پیران پیر دستگیر غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شریعت میں بھی کامل، طریقت میں بھی کامل، حقیقت میں بھی کامل، معرفت میں بھی کامل۔ تو پھر امام مہدی کیا ہوں گے؟ غوث پاک اگر چارے علوم میں کامل تھے تو امام مہدی کیا لے کے آئیں گے؟ جن کے لیے غوث پاک بھی انتظار کرتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی انتظار کرتے رہے، اور یہ چاروں علم تو کمال پر پہنچ گئے نا، اب کچھ اور ہی آئے گا جو نہ شریعت ہوگا، نہ طریقت، نہ حقیقت، نہ معرفت۔ اب تو وہی آئے گا نا جو نہ قرآن ہوگا، نہ بائبل ہوگا، نہ توریت ہوگا، نہ زبور ہوگا۔ پھر وہ کیا ہوگا؟ وہ اللہ کا عشق ہوگا۔ تو مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں، وہ اللہ کا عشق ہے۔
TV, the place to connect with God.